کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عیش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عیش نشیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عیش نشیں ہے مجھ جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا مجھ جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے میں نے مانا یا رسول اللہ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا کیونکہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین 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 بنائے گئے میرے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فہیم عباس آپ سب ناظرین کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس سب سے بڑے دن کی آج 12 ربیع الاول ہے اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک خصوصی طور پہ ایک محفل سجانے کی کوشش کی ہے جہاں آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے اپنے رب کی سب سے محبوب ہستی کا آج اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے انہیں کی آج اپنے پروگرام میں نعت ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں آج کے جو خاص مہمان ہمارے ساتھ جو آج شرکت کر چکے ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا بلکہ ایک کام کرتے ہیں ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں وقفے سے واپس آتے ہیں تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں اور وقفے سے یہ نعت کا سلسلہ اور آقا کے ذکر کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے کہیں مت جائیے نیوز کیفے دیکھتے رہیے اب تک دیکھتے رہیے
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی نشریات. اب تک ٹیلی ویژن پہ نیوز کیفے میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام کا آغاز ایک نہایت ہی خوبصورت کلام اور ایک نہایت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ حافظ حامد رضا نورانی صاحب کی آواز کے ساتھ ہو چکا ہے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ میں آپ کو تعارف کروا دوں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا میری بائیں جانب سب سے پہلے مہمان مفتی زاہد اسلم موجود ہیں. آپ ایک اسلامک سکولر ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, اور آج کے دن کی بھی بہت ساری مبارکباد. اور ان کے ساتھ جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ایک نعت خواں سید ریحان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اور سید ریحان کے ساتھ ساتھ جو ہے حارث کمال بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. آپ بھی ایک بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, اور ہمارے پروگرام میں اکثر شرکت کرتے ہیں. اور میں آپ کے بعد تعارف کرواؤں گا جناب ظفر خان صاحب کا. آپ کا بھی بے حد شکریہ تشریف لانے کا. آپ بھی نعت خوانی کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں گے. میرے دائیں جانب ہماری بہت ہی ایک عزیز عالمہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم اور ڈھیروں مبارکبادیں آج کے دن کی. بہت شکریہ. ان کے بعد میں تعارف کرواؤں گا ایک اور نعت خواں خاتون ہمارے ساتھ ہیں, دیبا ناز صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم اور مبارکباد. اور ان کے بعد تعارف کرواؤں گا ہمارے پروگرام میں آج انہوں نے شرکت کی ہے خدیجہ اشتیاق صاحبہ نے. خدیجہ اشتیاق جلالی ویسے تو نعت خواں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم مفتی صاحب سے جو ہے وہ ذکر کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب, میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے, یوم ولادت کے حوالے سے جو ہے آج کچھ بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں سبھی لوگ ہیں احترام کے قابل, میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. آج تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے, اور آپ تمام حاضرین کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ آج کے دن امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی, اور وہ تمام نعمتوں کی جان ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں ہے, جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا, پھر اس کے بعد یہ کہ اہل ایمان بنایا. اور میرے آقا وجہ کائنات ہیں, وجہ تخلیق کائنات, جانے جانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آقا کی آمد پر خوشی منائیں. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے محبوب کا میلاد منایا. فرمایا کہ اے محبوب, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. شاہد کہتے ہیں حاضر ناظر کو, مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو, اور نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والے کو. یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. آج ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد اور پورے عالم اسلام میں ایک عظیم خوشی منانے کا مقصد یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے. اللہ تعالی نے سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا اور اس کا ادب اور تعظیم کرو. اب یہاں پر جو تعزروہ توقروہ ہے, اس پر مفسرین کرام نے, سیرت نگاروں نے, محدثین نے بڑا کلام کیا ہے. اس کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر حقیقی طور پر بات یہ ہے کہ تعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا, کہ نبی کی تعظیم کرو. اس تعظیم کا مطلب کیا ہے, اس پر علماء نے کلام کیا. شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 ہے, اور اس کے علاوہ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 71 ہے, اور کتاب کا نام ہے نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383, اور اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 47 پہ لکھا گیا ہے کہ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ میں تڑپنے کا حکم, وہ ہے
عشق رسول میں ڈوب مرنے کا مقصد. اور یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور سے محبت کی بات کی جا رہی ہے. تو حضور سے اس قدر محبت کرو جب تمہارے نبی کا نام آئے. امام کسلانی نے یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی, فرماتے ہیں کہ محبت کو اگر دیکھنا ہو تو ان کے سامنے بس نام محمد لے لیا کرو. جو نام محمد سن کر خوش ہو جائے سمجھ لینا کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے. اور یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ولادت کا دن ہے آج, اور یہ پرکیف لمحات ہیں پورے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے اندر, بلکہ لامکانوں پر بھی آج جشن عید میلاد النبی کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں. اور جگہ جگہ پہ اگر ہم عشق مصطفیٰ کے لیے نکل رہے ہیں جلوسوں کی شکلوں میں, درود و سلام کی شکل میں, میلاد ریلی کی شکل میں, تو یہ سارا عشق اور محبت کی باتیں ہیں. حضور علیہ السلام کا نسب شریف جو ہے اگر ہم اس پر بات کر لیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو نسب دیا گیا, جن لوگوں کا میرے آقا سے واسطہ ہو گیا یا جن سے میرے آقا کی نسبت ہو گئی, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین اور دنیا اور آخرت میں طیب اور طاہر کر دیا. آپ اس پر یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کتاب کا نام ہے تفسیر ابن جریر, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56, سنن بہقی شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 190, طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 32. اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے تفسیر در منصور اور تفسیر سیوطی. تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291 پہ لکھا گیا ہے کہ میرے آقا کے جو والد گرامی ہیں, ان کے والد, یہ پورا جو نسب شریف ہے اللہ تعالی نے صدقہ محمد عربی کا ان کو اس شان سے نوازا ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی پاک کر دیا اور آخرت میں بھی پاک کر دیا. اور یہاں پر عشق کی بات کی, محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی بات ہے جو بندہ اپنے نبی سے وفا کرتے ہوئے, محبت کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے, نبی سے پیار کرے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دین میں بھی پاک کر دے گا, دنیا میں بھی پاک کر دے گا اور آخرت میں بھی پاک کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ہی خوب. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے تو آج اپنے مہمانوں سے ہم نعتیں جو ہیں وہ سنتے رہیں گے, اور پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ سے بھی آج کے اس خاص دن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آج بیان سنیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے 12 ربیع الاول کی آج کی خصوصی نشریات میں نیوز کیفے میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے ہم آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے اس خاص مطلب ہماری جو کوشش ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے مفتی زاہد اسلم صاحب نے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بیان کیا. ابھی ہم بڑھیں گے پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ کی جانب. پروفیسر صاحبہ, دنیا بھر میں لوگ آج جو دن ہے اس کو منا رہے ہیں, اس کا جشن منا رہے ہیں اور آقا کی آمد کا میلاد کر رہے ہیں. تو یہ جو محبت ہے اس کا کوئی ایک تقاضا بھی تو ہوگا, اور وہ یہ محبت کیا تقاضا کرتی ہے ہم سے, ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکونی دل کا خزانہ وہاں سے ملتا ہے, چلو مدینے کے سب کچھ وہاں سے ملتا ہے. دلوں کے درد کا ذکر رسول ہے درما, حیات روح کا ساما وہاں سے ملتا ہے. جو مانگنا ہے اسی در سے مانگنا مسلم, خدا کے بعد اسی آستاں سے ملتا ہے. آج 12 ربیع الاول ہے. ہم سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں. وہ جو غریبوں پر ترس کھانے والا ہے, وہ جو یتیموں کی خبر گیری کرنے والا ہے, وہ جس نے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو روشنی دکھائی, وہ جس نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں, اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد لا شریک ہے. وہ نبی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنے نور سے اس کائنات کو روشن اور منور کر دیا. ہم اس
नबी की विलादत का जश्न मना रहे हैं जिसके सदक़े में हमें रहमान मिला, ईमान मिला, कुरान मिला और हम उस राह पर चले जो हमें मार्फत इलाही की तरफ ले जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत और कुफ्र के अंधेरों में हक और ईमान की कंदीलें रोशन करके इंसानियत को बुलंद मकाम अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये तालीम दी कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे मगर तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, कोई तुम्हारे साथ बदी करे मगर उसके साथ तुम नेकी करो, कोई तुम्हारे साथ नफरत से पेश आए मगर तुम उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ। आपने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी अपनी दुआ और रहमत से नवाजा। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। गुफ्तगू ख़त्म हुई और सब अपने अपने घरों पर चले गए। कुछ दिनों बाद आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पे गए और आवाज़ लगाई कि ए अबू बकर। और देखते क्या हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बामे रख्ते सफ़र दरवाज़े के साथ खड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगे कि ए अबू बकर, क्या माजरा है, तुम बामे रख्ते सफ़र दरवाज़े के साथ खड़े हो, मैं तो परेशान हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ए मेरे सैयदी, आप ही ने तो एक दिन फरमाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। तो उस दिन से लेकर आज तक मैं बामे रख्ते सफ़र दरवाज़े के साथ खड़ा हूँ कि कहीं मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार की ज़हमत न उठानी पड़े। तो फ़हीम, आज हम जश्न मना रहे हैं तो आज का दिन तजदीद अहद का दिन है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो इस मोहब्बत का यही हक़ है कि हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाकर हमें तालीम दी कि नमाज़ पढ़ो, ज़कात अदा करो, हलाल और हराम का फ़र्क करो, माँ बाप का अदब करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से शफ़क़त से पेश आओ। हम सब उन पर फ़िदा हुए और उनकी तालीमात पर अमल किया। अगर हम राह निजात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी संवरे और आखिरत भी संवरे, तो हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा कि जिनके आने से रोशन दो जहां हुए, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दरख्वास्त करूँगा खदीजा इश्तियाक से कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में चंद अशार नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शामिल करें। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। एक वक्फ़े की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से वापस आएंगे तो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्रोग्राम में जारी रखेंगे। एक वक्फ़े के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह जी, सुब्हानल्लाह, 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 सुब्हानल्लाह। मुख चंद
बदर शाशानी ये मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके तिलाट नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी है जी काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखें हिन मद बरिया सुबहानल्लाह 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 ऐस सूरत नू मैं जाना का ऐस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बड़िया सुबहानल्लाह 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 मा अज मलका मा अहसन का मा अकमल का सुबहानल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का कितने मेरे अली जी कितने मेरे अली जी कितने मेरे अली कितने तेरी सना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुश्ताक कियां किथे जा अड़िया सुबहानल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभान अल्लाह। आज आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और इस दुनिया में जितने भी उनके आशिक मौजूद हैं उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। तो जहाँ जहाँ आज आका का ज़िक्र हो रहा है, उनका मिलाद हो रहा है, अल्लाह ताला उस मिलाद को, उस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में हमने भी एक महफ़िल सजाने की कोशिश की है और हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। अभी हारिस कमाल ने और सैयद रेहान ने एक्चुअली ख़ास तौर पे इतना प्यारा कलाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल किया है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा ज़फ़र शाह साहब से, ज़फ़र भाई को माइक दे दिया जाए और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप भी चंद अशार जो हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के प्रोग्राम में शामिल करें। बिस्मिल्लाह। आप आए तो आप आए तो रुत मस्तानी हो गई, आप आए तो रुत मस्तानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई।
اور جس نے بڑھ کر ان کا دامن تھام لیا، جس نے بڑھ کر ان کا دامن تھام لیا، جس نے بڑھ کر ان کا دامن تھام لیا، تو خلد میں جانے کی آسانی ہو گئی، خلد میں جانے کی آسانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ اور یہ ہے درود پاک کی برکت دوستوں، یہ ہے درود پاک کی برکت دوستوں، یہ ہے درود پاک کی برکت دوستوں، کہ دور میرے گھر سے ویرانی ہو گئی، دور میرے گھر سے ویرانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ ایک وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کو پھر سے خوش آمدید نیوز کیفے میں، اور ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یوم ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ وقفے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کی اس نشست میں، اس محفل میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے رہیں، اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور پروفیسر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں وقفے سے آج کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ذکر بھی ہم کرتے رہیں اور بیان بھی سنتے رہیں۔ تو مفتی صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا، ہمارے آج کے دن کے حوالے سے، جہاں ہم سب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق کرتے ہیں، محبت جو رکھتے ہیں، وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، تو میں آج کے دن کے اس خاص موقع میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بے شمار مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مذہب سے دور ہیں۔ تو کیا اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ اگر ہے تو وہ کس طرح اس دوری کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے؟ بیان کیجیے پلیز۔ دیکھیے بالکل ہمارے آج کے دن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے آقا سے پیار اور محبت کا رشتہ اور اس کا اظہار کرنا، اور یہ قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ اظہار کرنے کا ہر کوئی اپنا اپنا نیا نیا انداز نکالے، بلکہ اس کے لیے یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جو طریقہ صحابہ اکرام کا تھا، جو طریقہ لامکانوں پہ تھا، جو طریقہ اللہ تعالی نے حکم دیا، اور جس طریقے کا حکم قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہم کرتے ہیں، محبت کا ایک یہ بھی جز ہے بلکہ کل ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اسی کی سیرت کو اختیار کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اسی کی صورت کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کی تابعداری کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم یہاں پر یہ کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، جس طرح دیکھیے علماء اکرام کا کام ہے کہ عوام کے وہ رہبر رہنما ہیں، ان کو اچھا طریقہ بتاتے ہیں۔ اب آج کے دن کے حوالے سے کچھ خرافات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو مذہب سے دوری والے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو اسلام سے دوری والے ہیں، تو قطعی طور پر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جس نبی سے ہم محبت کا رشتہ قائم کر کے اظہار محبت کر رہے ہیں، اس نبی کی جو سیرت ہے، اس نبی کا جو طریقہ کار ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس کائنات میں آتے ہیں تو میرے آقا کی ولادت کے فوری بعد بت گر
جاتے ہیں، بت گر جاتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، میرے آقا جب آئے تو سجدے کی حالت میں تھے. امام زرقانی نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے، 2 منٹ کے اندر بات ختم کروں گا. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں آئے ہیں تو امام زرقانی فرماتے ہیں جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 243 میں، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 میں، اور اسی طرح سیرت رسول عربی صفحہ 644 پہ لکھتے ہیں کہ حضور آئے، حضور کے آنے کا معیار ہی اتنا بڑا تھا کہ جتنے بھی بت تھے، جتنے بھی باطل تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے. اور حضور نے تو اس چیز کا درج دیا ہے. آج کے دن ہم نکل کے یہ کہ میلاد بھی منائیں، جلوس بھی نکالیں، ہر چیز نکالیں، غلامی رسول میں موت کو بھی قبول کریں، اور لیکن جو رسول اللہ نے حکم دیا نا، رسول اللہ کے غلامی میں آ کر رسول اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے. بے شک بے شک. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ وہ کریں جو ہمارے محبوب کو پسند. تو بے شک ان کی تعلیمات کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. دیبا ناز صاحبہ، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آج کے اس خاص دن کی مناسبت سے کوئی کلام جو ہے، کوئی چند اشعار جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کیا جائے. محشر میں قرب داورے، محشر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. دیکھا جو غرق ہو کے محمد کی ذات میں، دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے. مانگے تھے چند پھول، بہاریں عطا ہوئیں، جو کچھ ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. محشر میں قرب داورے، محشر ملا مجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، میں چاہوں گا شارٹلی ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک تو ربیع الاول کا مہینہ، پھر آج آقا کی ولادت کا دن، درود پاک جو ہے آج کے مطلب کتنی ایک بڑی ایک چیز ہے آج کے دن کے لیے، ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے گا. دیکھیے فہیم، درود پاک دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے ملائک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو عزت و تکریم سے نوازا. حضرت آدم علیہ السلام کو عزت و تکریم ملی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت و تکریم ملی کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عزت و تکریم ملی کہ خود پروردگار عالم نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملا کر ان پر درود بھیجا کہ میں اور ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا. ابھی مفتی صاحب محبت کی بات کر رہے تھے حضور سے. دیکھیے محبت ایک جذبے کا نام ہے جس کے اظہار کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عملی سے صاحب ایمان کو وہ منزل ملی ہے جہاں محبت کی ہر خواہش اتباع رسول کے تابع ہوتی ہے، اور اتباع رسول کرنے والے ہی محبت رسول سے سرفراز ہوتے ہیں. تو آج کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں. آمین. بالکل. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے، اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ سے حاضر ہو رہے ہیں. یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروگرام میں ہم اپنے شامل کرتے رہیں گے پروگرام میں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
یا عالمی. آپ سب ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید نیوز کیفے میں، اور ایک دفعہ پھر سے میں آپ تمام ناظرین کو اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی جانب سے اور اپنے چینل کی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں. آج کے اس خاص دن کی یوم ولادت کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک خاص ایک محفل سجانے کی کوشش کی ہے، جہاں ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج جتنے بھی ثنا خواہ موجود ہیں، وقفے سے ہم نے ان کا کلام شامل کیا اور ابھی بھی آئندہ بھی اسی طرح کرتے رہیں گے. میں بڑھوں گا مفتی زاہد اسلم صاحب کی جانب. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج کے اس دن کا جو ہم مطلب ایک جشن کا دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے سب کے لیے، عید کا سماں ہے، تو اس میں ہم کس طرح ایک حق ادا کر سکتے ہیں آقا کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اس بارے میں بیان کیجیے. دیکھیے فہیم بھائی، حق کس طرح ادا کرنا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل ملے یا رحمت ملے تو تم اس کی خوشی منایا کرو. اور پھر فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور پھر فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمتوں کے ملنے پر خوب چرچے کرو. اب یہ جو ہمیں نعمت عظمیٰ ملی ہے، فضل عظیم ملا ہے، رحمت عظیمہ ملی ہے نبی کی صورت میں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ من اللہ علی المؤمنین، کہ ہمارا ایک محبوب تھا وہ بھی ہم نے تمہیں بھیج دیا. ٹھیک ہے، ایک ہی محبوب تھا، محبوب کو محبوبوں میں بھیجا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو ہم میں بھیجا. اور آج کے دن کا جو حق ہے، کیونکہ ولادت مصطفیٰ کا دن ہے، حق تو ایک ہی طریقے سے ادا ہوگا کہ صرف آج کے دن میں جشن نہیں ہونا چاہیے. مومن کامل کا جو جشن ہوتا ہے، جشن کا مطلب، خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام ملے، ہم نے ان کی یاد میں روزانہ درود شریف پڑھنا ہے، ہم نے ان کی محبت میں آ کر، ان کی تابعداری میں آ کر 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ان کے عشق میں آ کر ہم نے غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے عشق میں آ کر ان کی ایک اور جو خاصہ ہے، ایک اور سنت مبارک ہے، رحمت للعالمین. ہم نے رحمت للعالمین والی جو صفت ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے بہت دور ہیں. ایک بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مسلمان پر زیادتی کرے، ظلم کرے، عفو درگزر نہیں ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، وہ حلم، وہ حوصلہ، وہ ٹھہراؤ ختم ہو گیا ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام کے جشن کا مطلب یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی اتباع کرنا. حضور نے فرمایا من لا یرحم لا ترحم، جو رحم نہیں کیا جاتا نا، رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا ہی نہیں جاتا. تو اب ہم لوگوں پر تو زیادتی کریں اور کہیں کہ مالک دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یا اللہ میرے کاروبار میں برکتیں کیوں نہیں ہوتی، میرے دسترخوان میں برکتیں کیوں نہیں ہوتی. جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا اسے 2 نمبری. اب 2 نمبر نہیں بننا، 1 نمبر مسلمان بننا ہے. اور 1 نمبر مسلمان بننے کے لیے یہی چیز ہے کہ آپ جب حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو حضور کی تابعداری کریں. واہ سبحان اللہ. دوستو پروگرام اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہوتا جا رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست میں، اس محفل میں ہم اپنے پروگرام کا جو اختتام ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے جو وہ کریں. تو میں اپنے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بھی بے حد شکریہ. اور اپنا فیڈ بیک جو ہے ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. آئیے سب مل کے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام پیش کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. عاصیوں تھام لو دامن
مصطفیٰ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر غم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑھیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیہ اے شہر شاہ مدینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ مشک سے بہتر پسینہ دیکھ لیں ہم سب مدینہ یا نبی سلام علیہ مرحبا تشریف لائے مصطفیٰ تشریف لائے انبیاء تشریف لائے پیشوا تشریف لائے یا نبی سلام علیکہ اب تو طیبہ میں بلا لو اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھالو یا نبی سلام علیکہ یا رسول